پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے باہر کی جانب آئی تھی۔ سیف ادھر ادھر نظریں دوڑانے کے بعد آخری سے سیف نظر آ گیا تھا۔ سیف ادھر آؤ، انمتا کو دیکھو، وہ باہر گئی تھی فون سننے، ابھی تک نہیں آئی، 10 منٹ ہو گئے ہیں۔ اس کے چہرے پر فکر مندی عیاں تھی۔ آپی میں دیکھتا ہوں، یہیں کہیں ہوگی، آپ فکر مت کریں، میں آ رہا ہوں۔ وہ اسے تسلی دیتا ہال کے کھلے حصے کی طرف گیا تھا۔ آمنہ ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ سیف اسے آتا دیکھ کر اس نے پکارا، کیا ہوا؟ آپی وہاں نہیں ہیں، آپ اندر دیکھیں، اندر ہی ہوں گی۔ نہیں سیف، وہ اندر نہیں ہے۔ آمنہ کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ اچھا آپ اندر چلیں، میں رحیم بھائی کے ساتھ جاتا ہوں، اب رخصتی کا وقت ہو رہا ہے۔ آمنہ معاف ہوتے دماغ کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ سیف اسے کندھوں سے تھامے اندر لیے جا رہا تھا۔ آپی، آپ یہاں بیٹھیں آرام سے، میں رحیم بھائی کو بلاتا ہوں۔ وہ پورے ہال میں کہیں نہیں ہے، میں نے ہال کا ایک ایک کونا چھان مارا ہے۔ قاسم اب کہتا ہوا رحیم کی طرف آیا تھا۔ سیف، میرے ساتھ رابطے میں رہنا، چلو قاسم۔ رحیم سیف کو کہتا اب قاسم کے ساتھ باہر کی جانب آیا تھا۔ وہ دونوں مختلف گاڑیوں میں نکلے تھے۔ ساتھ ہی رحیم نے کان میں ایئر پیس لگایا۔ اس کے کانوں میں انمتا کی آواز گونجی تھی۔ تڑپ، خوف، بے بسی سب تھا اس کی آواز میں۔ ہاتھ رسیوں میں جکڑے، منہ پر پٹی بندھی تھی، جس کے باعث اس کے سسکنے کی دبی دبی آوازیں اسے سنائی دے رہی تھیں۔ وہ خود کو آزاد کرنے کی ہر کوشش کر رہی تھی، لیکن ناکام۔ اینا، اس کے مزاحمت کرتے ہاتھ اور آواز ایک دم تھمی تھی۔ اس کے مزاحمت کرتے ہاتھ اور آواز یک دم تھمی تھی۔ وہی نرم لہجہ، یہ آواز وہ لاکھوں کروڑوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتی تھی۔ اینا۔ دوسری طرف یکدم خاموشی پا کر رحیم سلطان بے چین ہوا تھا۔ اینا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر بہہ رہے تھے۔ وہ بولنا چاہتی تھی، لیکن اب شاید وہ تھک چکی تھی۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ رو رہی ہے۔ اینا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے قریب، کیا تم مجھے محسوس کر سکتی ہو؟ اسے انمتا کی دبی دبی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایک دفعہ تو بچ گئی تھی میرے ہاتھوں سے، لیکن آج نہیں جانے دوں گا۔ اور ہاں، آج تو وہ طلحہ انصاری بھی نہیں ہے تمہیں بچانے کے لیے۔ مخالف نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو، بے یقینی، طیش سب تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ ہیلو رحیم، تم کہاں ہو؟ انمتا ملی؟ مجھے بتاؤ کہاں ہو تم، اور تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا اس بارے میں؟ اس کی آواز سے فکر مندی ظاہر تھی۔ اذلان، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں وہ کہاں ہے۔ وہ میری بیوی ہے، اس کی حفاظت اب میری ذمہ داری ہے۔ تم لاہور جاؤ، اپنا نہیں تو کم از کم بھابھی کا سوچو، اور مجھ پر بھروسہ کرو، میں اسے صحیح سلامت واپس لاؤں گا، یہ سلطان کا وعدہ ہے تم سے۔ اذلان اور باقی سب ہال میں ہی ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ رحیم نے پہلی بیل پر ہی کال پک کی تھی۔ لیکن رحیم، میں ایسے کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ بہن ہے میری، مجھے فکر ہے اس کی۔ اذلان، تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟
وہ پرسکون لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ خود سے بھی زیادہ بھروسہ ہے تم پر۔ بس فکر مت کرو، یہ تمہاری زندگی کے بہترین لمحے ہیں، اور انکل کو بھی کہہ دینا پریشان نہ ہوں، مجھ پر بھروسہ کریں۔ ٹھیک ہے، ہمیں انتظار رہے گا۔ اس سے ملتے ہی اطلاع دینا، مجھے پورا بھروسہ ہے تم پر۔ اللہ حافظ راحم، اپنا اور انمتا کا خیال رکھنا۔ راحم نے کال ڈسکنیکٹ کی۔ جنگل بیاباں، ایک گنجان علاقہ جہاں وہ دونوں اس وقت کھڑے تھے، اطراف میں درختوں کی قطار در قطار، سورج ڈھلنے کو تھا۔ ایلکس، وہ اس کا ماضی تھا، وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، اس کا سر چکرا رہا تھا، وہ کچھ بولنا چاہتی تھی۔ مخالف نے آگے بڑھ کر اس کے منہ سے پٹی ہٹائی اور ہاتھوں کو رسیوں سے آزاد کیا۔ تمہارے ماں باپ کو تو ٹھکانے لگا چکا تھا، وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھتا کہہ رہا تھا، تمہیں بھی ختم کر دیتا اگر اس رات وہ طلحہ انصاری درمیان میں نہ آتا۔ وہ کرخت لہجے میں کہتا اپنی گاڑی کی طرف گیا تھا۔ انمتا کو سمجھنے میں وقت لگا۔ اس نے بے ساختہ ہی اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے چیخ دبائی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا وہ سچ میں اس کے ماں باپ کا قاتل تھا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دینا چاہتی تھی۔ اس کے ماں باپ کا قاتل اس کے سامنے تھا، لیکن وہ نہیں رو سکتی تھی۔ اس بے حس انسان کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ دشمن کے سامنے رونا اس کی نظر میں توہین تھی۔ پچھلے سارے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ طیش بڑھتا جا رہا تھا۔ غصے سے سرخ آنکھیں لیے وہ اس قاتل کو دیکھ رہی تھی۔ ایلکس اب ایک تیز دھار خنجر پکڑے اس کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن موم ڈیڈ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ ہمت مجتمع کر کے بولی تھی، الفاظ ٹوٹ کر اس کی زبان سے ادا ہوئے تھے۔ اس کی بات پر ایلکس مسکرایا تھا، وہی مصنوعی مسکراہٹ جو پہلے طلحہ کو دکھائی دیتی تھی، آج نیلی آنکھوں والی لڑکی کو بھی دکھائی دینے لگی تھی۔ فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سب میری پلاننگز کا حصہ تھا، لیکن وہ طلحہ، وہ ہمیشہ میرے راستے میں آیا۔ اس کی حالت ابتر لگتی تھی، شاید وہ ڈرگز لینے لگا تھا۔ وہ بالکل بھی پہلے جیسا نہیں دکھتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہیں بھی مروا دوں گا اس رات، لیکن اس نے میری ساری پلاننگز پر پانی پھیر دیا۔ وہ بھی ایک جھٹکے سے اس کے قریب ہو کر بال اپنی مٹھی میں دبوچے کھڑا ہوا تھا۔ انمتا نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ ایلکس کے ہاتھ سے خنجر چھوٹ کر زمین پر گرا۔ وہ اب طیش بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تیری اتنی ہمت! ایلکس کا اس پر اٹھنے والا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ انمتا نے چہرہ دوسری جانب کیا تھا۔ وہ راحم تھا جو ایلکس کا اٹھتا ہوا ہاتھ روکے کھڑا تھا۔ ایرس! اسے دیکھتے ہی ایلکس کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑی تھی، لیکن راحم نے اسی گریبان سے پکڑ کر ایک زوردار گونج کے ساتھ تھپڑ مارا تھا۔ ایلکس بھونچکا رہ گیا۔ ایرس یہ لڑکی صحیح نہیں ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ ایتھن چچا کی بیٹی بھی نہیں ہے۔ میں تمہارا بھائی ہوں ایرس، وہ اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کی بات پر راحم طنزیہ مسکرایا۔ صرف اتنا کہنا کافی نہیں ہوگا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، یہ بھی بتا دیا کرو کہ حابیل یا قابیل۔ آخر میں اس کا لہجہ سرد تھا۔ اور یہ لڑکی؟ وہ اب انمتا کی جانب بڑھا، اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں مقید کیا۔ یہ میری بیوی ہے،
زوجہ راحم سلطان۔ اس کی شناخت راحم سلطان ہے۔ ہر لفظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا۔ یہ ایلیکس کے لیے ایک بہت بڑا انکشاف تھا۔ نہیں ایرس، یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم ڈیڈ، تم جانتے ہو ڈیڈ نہیں رہے، ہمارا بزنس ہے۔ ایرس ہم ساتھ رہیں گے، میں تمہارا بھائی ہوں ایرس، ہمیں ڈیڈ کا بزنس سنبھالنا ہے، ہم سب ہوں گے، تم، میں، جارج، بڑی پاپا، اور وہ ابھی بھی اپنی ہی دھن میں بولے جا رہا تھا۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ تنہا راہ ہدایت پر چلا جائے۔ تم اب اس زمین پر چلنے کے بھی لائق نہیں ہو۔ تم نے اپنی ہی کزن کو جان سے مارنے کی کوشش کی، دن دہاڑے تم نے اس پر فائر کروا دیا، اسے ٹریپ کرنے کی کوشش کی۔ ایلیکس، تم نے اپنے چچا تک کو نہیں چھوڑا، تم پیسے کی ہوس میں اتنے اندھے ہو گئے۔ تم نے انمتا کی گاڑی ریپیئر کروانے کے غرض سے گاڑی کے بریک فیل کروائے تاکہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو، لیکن تمہاری سازش کا شکار چچا چچی بنے۔ اس رات ان کے ایکسیڈنٹ کے بعد میں وہاں گیا تھا اور تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ گاڑی کے بریک ڈرائیو کے دوران ٹھیک 5 منٹ بعد فیل ہونے تھے۔ جب یہ پلان بھی فلاپ ہوا تو تم نے اسے رات کی تاریکی میں بے آسرا چھوڑ دیا، تنہا۔ تم نے اس رات بھی اس کے پیچھے اپنے غنڈے بھیجے تاکہ وہ زندگی کی بازی ہار جائے اور تم اپنی دولت کی ہوس پوری کر سکو۔ تم نے ہر ممکن کوشش کی اسے مارنے کی، لیکن تم بھول گئے تھے کہ بساط بچھانے والا ایک اور کھیلنے والے انیک، اور بے شک سب سے بہترین چال چلنے والا اللہ ہے۔ اس نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اسائنمنٹ اور مشن ہمیں ایجنسی کی طرف سے دیے جاتے ہیں، لیکن یہ مشن مجھے اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا، پھر شکست کا سوال تو پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اس نے نظروں کا رخ انمتا کی جانب کیا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ وہ وسیلے بناتا ہے، اس نے مجھے انمتا کا محافظ بنایا تھا۔ میں جانتا تھا وہ اسلام قبول کر چکی ہے۔ طلحہ کو منظر عام پر بھیجنے والا میں ہی تھا، کیونکہ اس دوران مجھے منظر عام پر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ میرے ہی کہنے پر وہ اس دن ریسٹورانٹ گیا تھا۔ تم ان سالوں میں کیا کیا کرتے رہے ہو، یہ تم سے بہتر میں جانتا ہوں۔ چچا کے کاروبار اور ان کی ہر ذاتی چیز پر اسی کا حق ہے جسے وہ دینا چاہتے تھے۔ وہ پہلے ہی سب کچھ تمہارے نام لکھوا چکے تھے۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، اسی لیے یہ سب تمہیں ختم کرنا چاہتے تھے۔ اچانک پولیس کے سائرن بجنے لگے۔ ایلیکس بوکھلاہٹ سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ راحم نے آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے اس کی گردن دبوچی۔ تم نے میری بیوی کو ہاتھ لگایا بھی کیسے؟ اس نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر رسید کیا تھا۔ اچانک ایک پولیس موبائل اور 2 گاڑیاں وہاں آ کر رکیں، جس میں سے پولیس اہلکار اور قاسم کچھ ایجنٹس اور کارز کے ہمراہ باہر آئے تھے۔ کین؟ ایلیکس کین کو دیکھتے ہی اس کی طرف بھاگا تھا۔ کین، تم یہاں؟ کین نہیں، قاسم، عبدالقاسم۔ میرا نام عبدالقاسم ہے۔ مجھے اسلام قبول کیے ہوئے 9 سال ہو گئے ہیں ایلیکس۔ کیا؟ تم بھی؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ وہ اپنا سر زور سے ہاتھوں میں تھامے بول رہا تھا جیسے اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو۔ ایلیکس، تمہیں دھوکہ دینے والے ہم نہیں بلکہ تم خود ہو۔ اب کی بار بولنے والا راحم تھا۔ قاسم اسے اداسی سے دیکھ رہا تھا۔ اللہ جب چاہے جسے چاہے ہدایت دے دے۔ ایلیکس کو گرفتار کیا جا چکا تھا،
قاسم بھی کچھ بیانات دینے پولیس کے ہمراہ گیا تھا۔ رات کی تاریکی چھانے لگی تھی۔ راہم نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا جو گم سم سی کھڑی تھی۔ اینا، راہم نے فکر مندی سے پکارا۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا وہ اب رو دے گی۔ راہم نے اسے خود سے لگایا اور بس وہ رو دی تھی۔ اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ راہم اس کی بالوں کو نرمی سے سہلا رہا تھا۔ اینا، سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا، میں ساتھ ہوں تمہارے۔ میرے پاس آج بھی ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ وہ اسے منانے کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی سرپرائز دیتا تھا۔ وہ الگ ہوئی۔ راہم نے نرمی سے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ ادھر آؤ۔ وہ اب اسے ساتھ لیے جا رہا تھا۔ 2 قدم پر وہ اب ایک بڑے سے پتھر کے اوپر بیٹھی تھی اور وہ اس کے پیروں کو ہیل سے آزاد کر رہا تھا۔ اس کے پیروں پر زخم آئے تھے۔ وہ اب اس کے پیر سہلا رہا تھا۔ راہم، اس رات آپ آئے تھے؟ اس کی آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے تر ہونے لگی تھیں۔ ہاں، میں ہی آیا تھا اس رات، لیکن اب اگر تم رو گی تو سرپرائز کینسل۔ وہ اب وہاں سے اٹھ رہی تھی۔ اگر آپ مجھے نہیں بتائیں گے تو میں واقعی میں رو دوں گی۔ راہم ایک گہری سانس لے کر مسکرایا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی کتنی ضدی ہے۔ ہاں، اس رات میں ہی آیا تھا، اذلان اور قاسم کے ساتھ۔ مجھے صرف تمہارے باہر نکلنے کا انتظار تھا۔ میں جانتا تھا کہ الیکس تمہیں وہاں سے باہر نکالے گا، قاسم نے بتایا تھا۔ وہ دونوں اب گاڑی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ہاں، قاسم نے بتایا تھا۔ اگر میں اس رات تمہارے سامنے آتا تو تم کبھی میری بات کا یقین نہیں کرتی، اسی لیے میں نے بعد میں وہاں طلحہ کو بلایا۔ آپ طلحہ کو کیسے جانتے ہیں؟ وہ دونوں اب گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ راہم نے کیمرہ آن کر کے انمتا کی طرف دیکھا، ہاتھ سے اس کے بال سیٹ کیے۔ اسے مسکرانے کا اشارہ کر کے اس نے اب ایک سیلفی لی، ساتھ ہی اپنے واٹس ایپ کانٹیکٹس میں سے کسی کو سینڈ کی تھی۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر اٹھی تھی جب اس نے موبائل پر راہم کی طرف سے بھیجی گئی تصویر دیکھی۔ اس کا دل چاہا وہ اڑ کر وہاں پہنچ جائے۔ یہ لو، انکل کو کال کرو۔ راہم نے فوراً انمتا کی جانب بڑھایا۔ جی بابا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ انمتا اپنی خیریت کی اطلاع دے رہی تھی۔ دوسری طرف وہ لڑکی آنکھوں میں آنسو لیے ایک ہاتھ سے آنسو صاف کرتی۔ ایک کے بعد ایک وہ لگاتار کالز کیے جا رہی تھی، لیکن دوسری طرف سے رابطہ نہیں مل رہا تھا۔ انمتا کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ راہم کے موبائل پر ایک کے بعد ایک کالز آنے لگی تھیں۔ انمتا نے راہم کی طرف دیکھا۔ کال ڈسکنیکٹ ہوئی۔ راہم نے اس کی کال ریسیو کی۔ ہیلو، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولی تھی۔ ہیلو بھائی، بھائی یہ انمتا ہے۔ بھائی، آپ کے ساتھ انمتا ہے نا؟ بھائی مجھے بتائیں، نہیں تو میں چیخیں مار مار کر روں گی۔ آپ مجھے ویڈیو کال کریں ابھی۔ کیا وہ آپ کے ساتھ ہے؟ بھائی آپ سن رہے ہیں؟ ہم بس آ رہے ہیں گڑیا، 5 منٹ میں۔ وہ میرے ساتھ ہی ہے، راہم پرسکون سا بولا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ مزید رونے لگی تھی۔ وہ 4 مہینے ان 4 سالوں پر بھاری تھے جو اس نے انمتا کے ساتھ گزارے تھے۔ اور رحیم سلطان کی اینا ابھی بھی آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی۔ ساتھ ہی پوچھا، کون تھا؟ تمہارا جیتا جاگتا سرپرائز۔ اگر تم رو گی
تو میں سچ میں سرپرائز کینسل کر دوں گا۔ راہم، آپ مجھے اینا بلا رہے تھے؟ وہ اب اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کرتے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اپنی بیوی کو پیار بھرے القابات سے پکارنا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ سنہری آنکھوں میں ایک چمک تھی، محبت، عزت۔ وہ ایک باوقار مرد تھا، وہ اس کا محافظ تھا جسے اللہ نے اس کے لیے چنا تھا۔ نیلی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو تیرنے لگے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو واجب المحبت تھا۔ ایک بار پھر راہم کا موبائل بجنے لگا تھا۔ سیف ویڈیو کالنگ۔ راہم نے موبائل انمتا کی جانب بڑھایا۔ انمتا نے کال اٹینڈ کی۔ وہاں سب موجود تھے، سیف، سعدیہ، آمنہ، معظم صاحب، اذلان، فائزہ، دادی جان۔ شاید وہ سب ابھی گھر پہنچے تھے۔ آپی، آپ ٹھیک ہیں؟ پوچھنے والا سیف تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا وہ رو دے گا۔ سیف، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اب سب باری باری پوچھنے لگے تھے۔ وہاں سب اس کے لیے فکر مند تھے۔ اب موبائل معظم صاحب کے ہاتھ میں تھا۔ کب تک آ رہے ہو تم دونوں؟ انکل، انمتا کے پاؤں پر زخم آئے ہیں، بس میں چیک اپ کروانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں، پھر ہم لاہور کے لیے نکلیں گے۔ زیادہ تو نہیں لگی؟ وہ فکر مند تھے۔ انکل، یہ تو چیک اپ کروانے کے بعد ہی بتا سکتے ہیں، آپ فکر مت کریں، مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں اس کا خیال خود سے زیادہ رکھوں گا۔ دوسری طرف انمتا ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، خیال رکھنا اور مجھے اطلاع کر دینا۔ جی انکل۔ فی امان اللہ۔ کال ڈسکنیکٹ ہوئی۔ راہم، مجھے اتنی چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ اب آئی بروز کا اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن تمہارا جیتا جاگتا سرپرائز بھی تو ویٹ کر رہا ہے، وہ کہتے ساتھ ہی مسکرایا تھا۔ 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ دونوں اسحاق ہاؤس کی دہلیز پار کر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ یہ کس کا گھر ہے راہم؟ انمتا اطراف میں نظریں دوڑاتی اس سے پوچھ رہی تھی۔ راہم اس کا ہاتھ تھامے اب ایک کمرے کے سامنے کھڑا مسکراتے ہوئے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ ممی، ساتھ ہی وہ پکار رہا تھا۔ دو تین دستک کے بعد دروازہ کھلا تھا اور فاطمہ باہر آئی تھی۔ راہم، وہ شاک کے عالم میں بولی تھی، بیٹا تم آنے والے تھے تو بتائے کیوں نہیں؟ ان کی نظریں راہم سے ہوتی اب انمتا پر گئی تھیں۔ السلام علیکم، اس نے فوراً سلام کیا۔ انہوں نے محبت بھرے انداز میں اسے خود سے لگایا۔ ماشاءاللہ، میں ضرور آتی آج اذلان کی شادی میں، لیکن تمہارے بابا گھر نہیں تھے، وہ کل آئیں گے اور لائبہ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ لائبہ کے نام پر انمتا نے ضبط سے آنکھیں بند کی۔ آج تک وہ اس کی کتنی ہمدام لڑکیوں سے مل چکی تھی۔ لائبہ ہے کہاں ممی؟ اپنے روم میں ہوگی، فاطمہ نے کہا۔ تم دونوں فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ جی ممی، لیکن پہلے آپ سعدیہ آنٹی کو کال کر دیں کہ انمتا کی طبیعت خراب ہے، اسی لیے وہ دونوں یہیں اسٹے کریں گے آج، وہ پرسکون سا کہہ رہا تھا اور انمتا بس اسے دیکھ رہی تھی۔ ساتھ ہی راہم نے موبائل نکال کر ایک ویڈیو کال کی تھی۔ پہلے ہی رنگ پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ ابھی اسے اسکرین میں صرف راہم نظر آ رہا تھا۔ وہ نیچے لاؤنج میں تھا، اسی لباس میں جس میں اس نے پک شیئر کی تھی۔ وہ اس کے پیچھے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اکیلا تھا شاید۔ وہ موبائل ہاتھ میں تھامے اب باہر آئی تھی۔
तेज तेज इसके कदमों में लड़खड़ाहट थी, वैसी ही लड़खड़ाहट जैसी इसने इस्लामाबाद में होने वाले इस हादसे के बाद महसूस की थी। आंखों में आंसू, वो तकरीबन भागते हुए फासला तय कर रही थी। आखिर वो इसे नज़र आ ही गई। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पहले हुआ करती थी। अनमता, इसने मुंह पर हाथ रखते चीख दबाई। 4 साल का इंतज़ार किया था इसने। अनमता, इसने दोबारा पुकारा। अब की बार आवाज़ तेज़ थी। अनमता की नज़र इस पर पड़ी। नीली आंखें शौक के आलम में फैली थीं। लाइबा, इसके कदम खुद ब खुद इसकी तरफ बढ़े थे। वो दोनों गले मिली थीं। राहिम ऊपर की जानिब बढ़ गया था। वैसे भी अब यहाँ इसका ख्याल किसे आना था। वो बस रो रही थी, न कोई बात न शिकायत, बस रो रही थी। फातिमा अपनी आँख में आए आंसू साफ करते अब किचन की तरफ बढ़ गई थी। तुम जानती हो, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। लाइबा आज भी इसे कंधे से थामे लटकते हुए कह रही थी। इसकी आंखें बार बार भीग जाती थीं। मुझे लगा कि अब हम कभी नहीं मिल सकेंगे, वो उदासी से कह रही थी। लाइबा, मैंने आज तक कोई दोस्त नहीं बनाई तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। नीली आंखों वाली लड़की मुस्कुराते हुए कह रही थी। वो दोनों बाहर लॉन में बैठी थी। राहिम ने उन्हें कमरे की विंडो से देखा, फिर मुस्कुराते हुए आईने के सामने आ खड़ा हुआ। वो अपने अक्स को तक रहा था। आज वो बहुत उदास थी। जितने जख्म इसे आज मिले, शायद इनका मदावा लाइबा से मिलकर पूरा हो जाए। इसने चेहरा झुकाए एक गहरी सांस खारिज की। चेहरे पर मुस्कुराहट आई। इसे अपने लिबास से एक अलग महक उठती महसूस हुई। ये तो इसकी परफ्यूम की स्मेल नहीं थी। वो पुरसोच सा खड़ा था। वो सारे मनाजर इसकी आंखों के सामने घूम गए। जब वो इसके साथ थी, वो इससे लगी रो रही थी। इसके होंठ खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढले। रात के खाने पर वो चारों थे। अनमता कपड़े चेंज कर चुकी थी। लाइबा और अनमता की बातें अभी भी ख़त्म नहीं हो रही थी। भाई, आपने अपनी इकलौती बहन को भी शादी पर इनवाइट नहीं किया? लाइबा चेहरे पर खौफ के लिए राहिम से पूछ रही थी, जो सर झुकाए खाना खा रहा था। अभी शादी कहाँ हुई है, और मैं भला अपनी बहन को शादी पर क्यों नहीं बुलाऊंगा? वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। मैं निकाह की बात कर रही हूँ। ओह, निकाह। हाँ, वो मैं भाई, वो अब सबसे बोलते इसे घूर रही थी। अपनी दोस्त से पूछो, इसने भी तो नहीं बुलाया तुम्हें। वो बातों को ऐसे घुमाता था कि दूसरा बंदा ये ही भूल जाए कि बात हो किस बारे में रही थी। अब वो क्या कहती? जवाब तो इसने ऐसे ही देने थे। सब खाना खा चुके थे। अनमता और लाइबा दोनों ऊपर कमरे की तरफ बढ़ी थीं। लाइबा ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। लाइबा के बेड के मकाम पर एक गैस से भरा नीले रंग का गुब्बारा हवा में मौलिक था। इन दोनों ने शौक के आलम में एक दूसरे को देखा। अनमता शूज़ उतारती बेड पर चढ़ी और हाथ बढ़ाकर वो नीला गुब्बारा उतारा। वो दोनों अभी तक शौक थी। ये गुब्बारा बिल्कुल वैसा ही था। नसीब में रहा तो फिर मुलाकात होगी। फ्रॉम खोस्ट। इन दोनों को आज भी वो जुमला याद था। ये तो बिल्कुल वैसा ही गुब्बारा है लाइबा। लाइबा ने कहते साथ ही इसके हाथ से गुब्बारा पकड़ा, साथ ही ड्रेसिंग टेबल से पेन उठाई। अनमता ने अपने कानों पर हाथ रखे। लाइबा ने गुब्बारे में पेन लगाई। तेज आवाज़ के साथ गुब्बारा फटा था। फिर से पर्ची। लाइबा ने कहते साथ ही ज़मीन से वो चिट उठाकर खोली।
جب ملاقات نصیب میں لکھی ہو تو جگہ اور وقت کا تعین خود بخود ہو جایا کرتا ہے۔ فرام گھوسٹ۔ لائبہ نے اس نوٹ پر لکھے الفاظ زیر لب دہرائے اور انمتا کی طرف دیکھا۔ لائبہ، کیا اس طرح کے نوٹس تمہیں پہلے بھی ملے ہیں؟ یہ نوٹ ہم دونوں کے لیے ہے اور یہ آج ہمیں دوسری بار ملا ہے۔ ٹھیک تب جب ہم دونوں ایک ساتھ ہیں، وہ کچھ سوچتے ہوئے کہہ رہی تھیں، آج ہمارا ملنا نصیب میں لکھا تھا اور وقت اور جگہ کا تعین خود بخود ہوا اللہ کی طرف سے۔ انمتا کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ در آئی۔ وہ لائبہ کو نہیں بلکہ اس کے پیچھے میز پر رکھی بلو کیپ کو دیکھ رہی تھی، وہی اے لیٹر والی کیپ۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کیسے، کب اور کس طرح ہوا، لیکن وہ یہ ضرور جان گئی تھی کہ آخر یہ گھوسٹ ہے کون؟ وہ جو اس سے ریسٹورانٹ میں ٹکرایا، جس نے اس رات اسے آگ سے بچایا، جس نے وہ بلو کیپس ایکسچینج کی تھیں، جو سائے کی طرح ہر وقت اس کے ساتھ تھا، وہی جس نے وہ نیلا غبارہ اس کے کمرے میں چھوڑا تھا۔ انمتا نے آگے بڑھ کر وہ کیپ اٹھائی۔ یہ کیپ یہاں کیسے آئی؟ لائبہ شوق کے عالم میں پوچھ رہی تھی۔ ابھی تو اس نوٹ اور غبارے کی مسٹری بھی سالو نہیں ہوئی تھی اور یہ کیپ بھی آ گئی۔ لائبہ منہ بگاڑے بولی تھی۔ مسٹری سالو ہے لائبہ، یہ سب گھوسٹ نے کیا ہے۔ انمتا کے لیے اب ہنسی دبانا مشکل ہو رہا تھا۔ لائبہ نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ چلو اب سو جاتے ہیں، میں بہت تھک گئی ہوں، کل میں تمہیں گھوسٹ سے ملواؤں گی، انمتا کہتے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھی۔ مجھے ابھی بتاؤ کون ہے، میں کل تک انتظار کیسے کروں گی؟ لائبہ پیر پٹکتی رہ گئی، لیکن انمتا بانکھوں پر بازو جمائے لیٹ چکی تھی۔ وہ ویسے بھی تھکی ہوئی ہے، لائبہ نے سوچا، پھر خود بھی لیٹ گئی۔ دوسری طرف گھوسٹ ایک کتاب کھولے کتاب میں مطالعے میں مصروف تھا۔ اس کا کمرہ اوپری منزل پر تھا۔ بیلکنی سے جھانکیں تو پورا وسیع لان اس بالکنی سے دکھائی دیتا تھا۔ پورا کمرہ بڑی ہی نفاست سے سیٹ کیا گیا تھا۔ یہاں رہنے والا شاید صفائی کا خاص خیال رکھتا تھا۔ رات کے 11 بجے تھے لیکن اسے آج نیند کہاں آنے والی تھی؟ اس نے بیزاری سے کتاب بند کی اور بیلکنی کی طرف آیا۔ سیاہ آسمان پر چمکتا ہوا چاند، اس کی نظر سیدھا چاند پر ہی پڑی تھی۔ وہ جب تک اس سے بات نہیں کرے گا، اسے سکون نہیں ملنے والا۔ وہ اس کی نیند حرام کر چکی تھی۔ وہ ریلنگ تھامے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اچانک اس کی نظر اسی گھر کے کمرے کی ایک بیلکنی پر پڑی۔ وہ وہاں بیٹھی تھی، وہ بھی جھانک رہی تھی۔ گھوسٹ مسکرایا۔ اچانک نیلی آنکھیں سنہری آنکھوں سے ملی تھیں، وہ بھی اب اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انمتا واپس کمرے میں آئی۔ لائبہ سو گئی تھی۔ اب اگر اس کے آگے کوئی ڈھول بھی بجا لے گا، وہ تب بھی اپنے وقت سے پہلے نہیں اٹھنے والی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر دروازے تک آئی، ڈور نوب گھمایا۔ وہ آہستہ سے باہر آ کر ایک لمبی سانس خارج کی، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھائے نیچے آ رہی تھی جب اسے کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ ویسے ہی بنا چاک کے کچن تک آئی تھی۔ وہ وہیں تھا۔ انمتا کو اس کی پشت دکھائی دی۔ وہ بالائی کبرڈ سے کچھ نکال رہا تھا۔ سامنے 2 مگ رکھے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ اتنی آہستہ آہستہ کیوں آ رہی ہو؟ جلدی آ جاؤ، کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ وہ ویسے ہی کھڑا تھا، اس کی جانب پشت کیے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں آؤں گی؟ وہ اب تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ کیا کبھی دل بھی غلط بیانی کر سکتا ہے؟ وہ بھی اس شخص کے لیے
جس کے نام سے دھڑکتا ہو۔ وہ اب مڑا ہوا تھا۔ سنہری آنکھوں میں نیلی آنکھوں والی لڑکی نے اپنا عکس چھوڑا۔ مطلب مسٹر گھوسٹ کا دل میرے نام سے دھڑکتا ہے؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھ رہی تھی، ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے۔ راحم سلطان کا دل اس کی انا کے نام سے دھڑکتا ہے۔ مقابل نے تصحیح کی، گھوسٹ کا لقب تو مجھے تم دونوں نے دیا تھا۔ وہ اب پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ آپ نے ہمیں ڈرایا کیوں؟ وہ مسکراہٹ دبائے پوچھ رہی تھی۔ میں نے ڈرایا نہیں، صرف تمہاری خواہش پوری کی تھی۔ وہ اب مگ میں دھواں اڑاتی کافی انڈیل رہا تھا۔ تم چاہتی تھی کہ کیپ پر ایس نہیں اے لیٹر ہو، تو میں نے ایکسچینج کر دی۔ وہ آپ ہی تھے نا جو مجھ سے ریسٹورنٹ میں ٹکرائے تھے؟ وہ شاید آج ہی سے سب کچھ پوچھ لینا چاہتی تھی۔ میں ہی تھا، میں بھی اسی ہوٹل میں تھا جس میں تم دونوں تھیں۔ مطلب آپ نے بھی وہیں اسٹے کیا تھا؟ اس کے سوال پر راحم نے ہاں کے انداز میں گردن ہلائی تھی۔ باہر لان میں چلتے ہیں، راحم نے کہتے ساتھ ہی آگے ہاتھ بڑھایا۔ وہ اب اس کا ہاتھ تھامے لان تک آئی تھی۔ وہ دونوں دلان میں ایک پلر کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ کے سرپرائز ہمیشہ کی طرح گول ہوتے ہیں، بالکل آپ کی طرح، انمتا نے کہتے ساتھ ہی ہنسی دبائی۔ راحم نے اس کی طرف دیکھا۔ چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ مزید دمک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ راحم کے ہاتھوں میں تھے۔ میں اب زندگی گزارنا نہیں، جینا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی عیاں تھی۔ پہلے میری زندگی کا مقصد نہیں تھا، وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہرا تھا، لیکن اب ہے۔ پہلے جب میں کسی مشن پر جاتا تھا تو میں جانتا تھا کہ راحم سلطان کا پیچھے انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں جب مشن سے واپس اپنے اپارٹمنٹ آتا تھا تو ویرانیاں، خاموشیاں، تنہائیاں میرا استقبال کرتی تھیں، لیکن اب میری زندگی کا مقصد تم ہو۔ وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہہ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھوں میں تھے، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کیا انمتا ہاشمی راحم سلطان کے ساتھ زندگی جینا چاہیں گی؟ دوسری طرف نیلی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے، ساتھ میں وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ راحم نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہہ رہا تھا، اور وہ مسکراتے ہوئے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس سے بے لوث محبت کرتا آیا تھا۔ راحم، آپ کو پتہ کیسے چلتا تھا کہ میں کب اور کہاں ہوں؟ اس کے دماغ میں اب ایک اور سوال آیا تھا۔ وہ بڑی دلچسپی سے اسے دیکھتے اپنے سوال کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ راحم مسکرایا، چلو سوال ہی صحیح، کم از کم اب بات تو کرنے لگی ہے۔ وہ تھوڑا پیچھے کو ہوا اور اپنی جیب سے اس کا موبائل نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اوہ، میرا موبائل! مجھے لگا تھا کہ یہ اب مجھے نہیں ملے گا، اس نے موبائل پکڑتے ہوئے کہا۔ راحم، وہ ایئر رنگز، وہ مجھے نہیں ملے، وہ کہیں گر گئے تھے، وہ بہت ایکسپینسو تھے۔ وہ اب اس کی طرف دیکھتے اداسی سے کہہ رہی تھی، نہیں، وہ ایکسپینسو نہیں تھے، میرے لیے تم ایکسپینسو ہو، اور اچھا ہوا وہ گم ہو گئے۔ اگر وہ ایئر رنگز تمہارے پاس رہتے تو یہ سخت ترین مناظر ہمیشہ تمہارے ذہن میں نقش رہتے۔ اور ان خوبصورت لمحات کا کیا جو آپ نے مجھے دیے؟ وہ اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں اس کے علاوہ کسی کا نقش نہیں تھا۔ ان خوبصورت لمحات کے گواہ ہم دونوں ہیں نا؟ میں چاہتا ہوں کہ اب تم جلد ہی میری زندگی میں آ جاؤ۔
اس کی بات پر انمتا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ اب اس کی طرف نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آخر میں بھی چاہتا ہوں میری بیوی دلہن بنے میرے ساتھ بیٹھی ہو، میں اس کے مہندی لگے ہاتھوں میں اپنا نام تلاش کروں۔ وہ بلش کر رہی تھی۔ رحیم نے سر جھکائے مسکراہٹ دبائی۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھوں میں تھے۔ اینا، رحیم نے مسکراہٹ دبائے اسے پکارا تھا اور پھر بولا، جس رات تم بیمار ہوئی تھی بارش میں بھیگنے کی وجہ سے، میں اس رات وہاں آیا تھا۔ میں موبائل کے ذریعے تمہاری لوکیشن ٹریک کرتا تھا۔ مجھے پتا ہوتا تھا کہ تم کس وقت اور کہاں ہو۔ انمتا نے گھور کر اسے دیکھا۔ رحیم اس کے چہرے کے بگڑے زاویے دیکھ کر ہنسا تھا۔ مطلب آپ مجھے ٹریک کرتے تھے؟ وہ اب خفگی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، کہتے ساتھ ہی اس نے ہنسی دبائی۔ انمتا نے اپنا خفگی سے بھرا چہرہ دوسری طرف پھیر کر اس کے سامنے اپنے ہاتھ کیے۔ رحیم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور آئی برو اچکائی۔ ڈھونڈے اپنا نام۔ انمتا نے کہا، ساتھ میں وہ یہ بھی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ ابھی تک خفا ہے۔ میرا نام؟ تم نے میرا نام لکھوایا ہے اپنے ہاتھ پر؟ رحیم پرجوش سا کہتا سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ انمتا نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اس کے ہاتھوں پر مہندی کا رنگ ابھی بھی ویسا ہی گہرا تھا۔ اب رحیم پرسوچ نگاہوں سے اس کے ہاتھوں کو تھامے اپنا نام ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ بار بار مشکوک نگاہوں سے اس کی طرف بھی دیکھتا تھا کہ کہیں وہ مذاق تو نہیں کر رہی، اور وہ واپس آنکھوں سے اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر دیتی تھی۔ رحیم، آپ کو اپنا نام تک نہیں مل رہا؟ انمتا خفا ہوئی۔ وہ کوئی 10ویں بار پوچھ رہی تھی اور وہ یہی جواب دے رہا تھا۔ رحیم، میں جا رہی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اب اپنے ہاتھ چھڑواتے اٹھی تھی۔ ہار گئے ہیں آپ، ساتھ ہی اسے آگاہ کیا۔ رحیم سلطان نے ہارنا نہیں سیکھا۔ وہ کہتے ساتھ ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ میرا نام تمہارے سیدھے ہاتھ پر لکھا ہے، ایک چھوٹے سے گول دائرے میں۔ وہ اس کے چہرے پر آتی بالوں کے لٹ کان کے پیچھے کرتے بولا، میرا نام لکھوانے کا خیال کیسے آیا تمہیں؟ میں نے نہیں لکھوایا، مہندی آرٹسٹ نے خود لکھا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ آپ کے کون ہیں، نام کیا ہے؟ میں نے بتا دیا آپ کا نام اور اس نے مجھ سے پوچھے بغیر آپ کا نام میرے ہاتھ پر لکھ دیا۔ وہ نہایت معصومیت بھرے لہجے میں چہرے پر خفگی سجائے بول رہی تھی، قدرت واقعی مجھ پر مہربان ہے۔ رحیم، آپ ان سب کو کیسے جانتے ہیں؟ مطلب آنٹی، لائبہ، طلحہ؟ اب ایک اور سوال اس کے ذہن میں آیا تھا۔ شاید آج کی رات ایسے ہی گزر جانے والی تھی۔ رحیم نے مسکراتے ہوئے اسے واپس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اب وہ دونوں پھر سے اپنی اس جگہ پر آ بیٹھے تھے۔ 9 سال پہلے جب میں اسلام قبول کر چکا تھا، اس وقت میری عمر 16 برس تھی۔ ڈیڈ چاہتے تھے کہ میں کسی کو بھی اس بارے میں نہ بتاؤں۔ وہ مجھ سے بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے قطع تعلقی کی۔ پھر میں اسلام آباد آ گیا۔ اسلام آباد میں اس وقت ڈیڈ کا ذاتی اپارٹمنٹ تھا، میں وہیں رہتا تھا، تعلیم جاری رکھی۔ پھر ایک دن کالج سے واپسی پر میں روڈ سے گزر رہا تھا، میری آنکھوں کے سامنے اسحاق بابا اور ممی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ پھر میں کچھ لوگوں کے ہمراہ انہیں لے کر ہاسپٹل آیا، ان کا علاج چل رہا تھا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ وہ ملتان سے ہیں، یہاں مسافر تھے۔ اس وقت طلحہ صرف 11 سال کا تھا اور لائبہ صرف 9 سال کی۔ اس دوران میں ان کے ساتھ رہا۔ کالج سے واپسی پر اور کالج جانے سے پہلے میں ان سے ملنے جاتا تھا۔
پھر انہیں پتہ چلا کہ میں پہلے ایک عیسائی تھا اور اب یہاں اکیلا رہتا ہوں، اور یہ کہ میرے ماں باپ مجھ سے قطع تعلقی کر چکے ہیں۔ اس وقت شاید میں خود کو تنہا محسوس کرتا تھا، کوئی نہیں تھا جسے میں اپنے دل کی بات کہتا۔ مجھے ان کے پاس آنا اچھا لگنے لگا، وہ مجھے بالکل طلحہ اور لائبہ کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں ملتان آ جاؤں، لیکن میں پھر کبھی واپس وہاں نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں کالج کی چھٹیوں میں ان سے ملنے جاتا تھا۔ وہ کمرہ دیکھ رہی ہو؟ راہیم نے ہاتھ کے اشارے سے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا جو اوپری منزل پر تھا۔ میں چاہے مہینوں بعد وہاں آؤں یا سالوں بعد، یہ کمرہ ویسا ہی رہتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے دل میں جگہ دی۔ ممی اور بابا، طلحہ، لائبہ، آہستہ آہستہ یہ چاروں میری زندگی کا حصہ بنتے جا رہے تھے، لیکن میں دوری قائم رکھتا تھا۔ وہ اب اداسی سے کہہ رہا تھا، میں یہاں بہت کم آتا تھا۔ آج بھی میں یہاں 2 سال بعد آیا ہوں۔ میرا کمرہ، میری چیزیں سب ویسی ہی تھیں جیسی میں چھوڑ کر گیا تھا۔ ممی مجھ سے ہمیشہ رابطے میں رہتی تھیں کہ کہیں میں غلط کاموں میں نہ پڑ جاؤں، ڈرگس وغیرہ نہ لینا شروع کر دوں، کیونکہ میں یہاں اکیلا تھا۔ اب کی بار وہ مسکرایا تھا۔ بابا بھی جب اسلام آباد آتے تھے تو میرے ساتھ ہی رہتے تھے۔ تم جانتی ہو موم اور ڈیڈ اب نہیں رہے، وہ آسمان کو تکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نہیں، انمتا اسے دیکھتے ہوئے بولی جس کے چہرے پر اداسی تھی۔ چلو اب تم جا کر سو جاؤ، ہم نے صبح لاہور واپس بھی جانا ہے۔ تمہارے بھائی کا ولیمہ پینڈنگ پر ہے، وہ شرارت سے بولا تھا۔ اداسی پھر کہیں کھو گئی تھی۔ انمتا اسے دیکھ کر مسکرائی۔ راہیم، انمتا نے ذرا اس کے قریب ہو کر کان میں سرگوشی کی۔ راہیم نے اسے دیکھتے آئی بروز جھکائی جو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مقید کیے بیٹھی تھی۔ آپ مسکراتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں، انمتا نے دھیرے سے کہا تھا۔ اس کی بات پر راہیم مسکرایا۔ اتنا دھیرے سے کیوں بول رہی ہو؟ اب میں جا رہی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ کوئی جواب نہ بنا تو وہ اب کہتے ہوئے اٹھی تھی کہ راہیم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ اب اٹھا تھا۔ میں انکل سے بات کرنے والا ہوں رخصتی کی، کیا تم راضی ہو؟ وہ ابھی بھی اس کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ انمتا نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے موبائل میں واٹس ایپ آن کی اور راہیم کی چیٹ اوپن کی۔ میں راضی ہوں، 3 لفظوں پر مشتمل پیغام لکھ کر اس نے اب مسکراہٹ دبائے راہیم کو سینڈ کیا تھا، اور اپنا ہاتھ چھڑواتے وہ اب وہاں سے جا رہی تھی۔ راہیم نے سمجھتے ہوئے موبائل نکال کر اس کا پیغام پڑھا۔ وہ راضی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبائے اب کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ شکریہ زوجہ راہیم سلطان، ساتھ میں ایک سرخ دل والی ایموجی تھی۔ آخرکار اب اس کی شادی میں اس کی رضامندی بھی شامل تھی۔